فیصلے نے ہمیں بلے سے محروم کیا. ہم سے 227 ریزرو سیٹیں چلی گئی. ہم سے اس کے لیے ہمارے سارے کینڈیڈیٹ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑیں گے, آزاد نشانوں پہ الیکشن لڑیں گے. اس سے کرپشن کی ابتدا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عطا محمد تبسم اپنے ولاگ کے ساتھ حاضر ہوں. آج کی تازہ خبر تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو من حیث الجماعت الیکشن سے باہر کر دیا گیا ہے. انہیں بلے کے نشان سے محروم کر دیا گیا ہے. اس فیصلے نے ثابت کر دیا کہ نہ اس ملک میں انصاف ہے نہ جمہوریت. یہاں طاقت اور ڈنڈے کی حکمرانی ہے اور عدالتیں اور تمام نظام اس چھڑی کے تلے وہی راگ الاپتا ہے جس کے لیے اسے کہا جاتا ہے. نواز شریف کو لانے کی تمام شرائط پوری کی جا رہی ہیں. عمران خان کی مقبولیت اور ان کی پارٹی کی مقبولیت اس کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے اس نشان ہی کو ختم کر دیا جس کے اوپر وہ الیکشن لڑنا چاہتے. گزشتہ رات بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کے سامنے عدالت میں موجود تھے کہ ان کو اطلاع ملی کہ ان کے گھر پر 4 ڈالے آئے ہیں اور ان کے گھر پر جو ہے تلاشی لی گئی ہے، مارا پیٹا گیا ہے. انہوں نے عدالت کو بتایا کہ میرے بیٹے کو مارا گیا ہے، بھتیجے کو مارا گیا ہے، میں گھر جا رہا ہوں. جس وقت انہوں نے یہ بات کہی اور وہ عدالت چھوڑ کر گئے تو اس کے فوراً بعد چیف جسٹس نے سرکاری وکیل سے مخاطب ہو کر کہا، چودھری صاحب یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن چودھری صاحب اس کا کیا جواب دیں گے؟ کرنے والے کر رہے ہیں اور دھڑلے سے کر رہے ہیں. جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس سے ملک کے اندر جو ہے ایک انتشار کی صورتحال ہے. اس الیکشن پر کیا اعتماد ہوگا جس میں کہ ایک مقبول ترین پارٹی کو جس کا لیڈر بھی جیل میں ہے اس کو الیکشن سے اور اس کے نشان سے محروم کر دیا. تحریک انصاف کو الیکشن سے باہر اس بنیاد پر کیا گیا ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن جو ہیں وہ صحیح نہیں ہوئے. اگر قانون کا اطلاق انٹر پارٹی الیکشن کی بنیاد پر ہو تو جماعت اسلامی کے علاوہ نون لیگ، پیپلز پارٹی، کاف لیگ، جمعیت علماء اسلام کون سی سیاسی پارٹی ہے جس میں الیکشن ہوتے ہیں؟ 30 سال 40 سال سے یہ لوگ سیاسی جماعتوں کے عہدے پر بیٹھے ہوئے ہیں. موروثی سیاسی جماعتیں ہیں جو اپنے خاندان کے علاوہ کسی کو عہدیدار منتخب نہیں کرتی. پارٹی الیکشن ہونے چاہیے تو یہ شرط مسلم لیگ نون پر اور پیپلز پارٹی پر بھی ہونی چاہیے. ایک عمران خان کو جیل میں ڈال کر تمام چور اور ڈاکوؤں کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی گئی ہے. بڑی سیاسی جماعتوں میں کوئی الیکشن نہیں ہوتا، سب میں بلا مقابلہ لوگ منتخب ہوتے ہیں. فیملی لیمیٹڈ کمپنیاں ہیں یہ سیاسی جماعتیں. پی ٹی آئی پر جرمانہ یا کوئی اور سزا کر بھی دی جا سکتی تھی. انہیں الیکشن سے اس طرح سے آؤٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ جمہوریت نہیں ہے، یہ آمریت ہے. اب الیکشن میں ہوگا کیا؟ تحریک انصاف نے اپنے تمام امیدواروں کو بی پلان کے تحت 2 ٹکٹ جاری کیے تھے اور انہوں نے بعد میں چند دن پہلے ایک پیغام آیا تھا کہ عمران خان نے کہا ہے کہ ہم نے ایک متبادل انتظام بھی کیا تھا. وہ متبادل انتظام بھی سامنے آ گیا ہے. وہ تحریک انصاف نظریاتی ایک سیاسی جماعت جو ہے، تحریک انصاف نظریاتی جو ہے 2012 میں اس کو رجسٹرڈ کیا گیا تھا اور یہ عمران خان سے اختلاف کی بنیاد پر علیحدہ ہوئے تھے اور انہوں نے بلے باز کا نشان جو ہے پارٹی کا لیا ہے. پی ٹی آئی کے نظریاتی کے چیئرمین جو ہے وہ اختر حسین ڈار ہیں جو لندن میں مقیم ہیں. لیکن اس پلان کے اوپر بھی شب خون مارا گیا ہے اور ان پر دباؤ ہے اور وہ اس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو ہے ٹکٹوں کو غلط طور سے استعمال کیا گیا ہے. اس کے بعد ایک ہی ذریعہ بچتا ہے جس کے اوپر کہ بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ ہر علاقے میں اور ہر حلقے میں علیحدہ نشانات کے اوپر تحریک انصاف کے لوگ لڑیں گے اور آزاد امیدوار کے طور سے لڑیں گے. لیکن
اس صورتحال کے اندر ملک کے اندر جو نئی اسمبلی وجود میں آئے گی وہ ایسی ہوگی کہ جہاں پر جوڑ توڑ رہے گی، لوگوں کی خرید و فروخت ہوگی، اور ایک مستحکم سیاسی جماعت یا ایک مستحکم جمہوریت جو ہے وہ پنپنے نہیں پائے گی۔ یہی موجودہ لوگوں کا، طاقتور لوگوں کا ایک پروگرام ہے کہ وہ ملک کے اندر ایک ایسی حکومت لانا چاہتے ہیں جس میں کسی سیاسی جماعت کی اکثریت نہ ہو۔ اس طرح کی جمہوریت کے ذریعے وہ ملک میں اپنا جو طاقت ہے اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن عمران خان اب بھی اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ کچھ بھی کر لیں تحریک انصاف کو الیکشن سے باہر نہیں کر سکتے، تحریک انصاف کامیاب ہوگی۔ عمران خان اس بات پر اب بھی ڈٹے ہوئے، وہ کیا کہتے ہیں سنیے۔ یہ مجھے نااہل کریں، یہ مجھے جیل میں ڈالیں، یہ جو مرضی کر لیں، تحریک انصاف کو روک ہی نہیں سکتا کوئی۔ پاکستان کے عوام اس ملک میں استحکام چاہتے ہیں، امن چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، اور یہ سکون الیکشن کے ذریعے، ایک منتخب حکومت کے ذریعے اور منتخب نمائندوں کے ذریعے آ سکتا تھا، لیکن اس منصوبے کو شروع ہی میں سبوتاژ کر دیا گیا ہے اور اس پر سے لوگوں کا اعتماد ختم ہو گیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ابھی 8 فروری آنا ہے، اور 8 فروری کو کیا ہوگا یہ انشاءاللہ وقت بتائے گا۔